هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی النسبۃ بین الکلیین، یہ فصل دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں۔ اعلم ان النسبۃ بین الکلیین تتصور علی انحاء اربعہ، جان لیجئے کہ دو کلیوں کے درمیان نسبت یہ چار طرح کے ہو سکتے ہیں۔ لأنك اذا اخذت کلیین، اس لیے کہ جب آپ دو کلیوں کو لیں گے، فإما أن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر، تو یا تو صادق آئے گا ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک، على كل ما يصدق عليه الآخر، دوسرے کے ہر اس چیز پر جس پر دوسرا صادق آ رہا ہے، فہما متساویان، تو ان دو کلیوں کے درمیان جو آپس میں نسبت ہوگی وہ ہوگی تساوی کی، اور ان کو متساویان کہا جائے گا۔ کل انسان والناطق، جیسے کہ انسان اور ناطق، لأن کل انسان ناطق وکل ناطق انسان، اس لیے کہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے۔ او یصدق احدہما علی کل ما یصدق علیہ الآخر، یا صادق آئے گا ان میں سے ایک علی کل ما یصدق علی الآخر، اس چیز کے کل پر جس پر دوسرا صادق آ رہا ہے، ولا یصدق الآخر علی جمیع افراد احدہما، اور صادق نہیں آئے گا دوسرا علی جمیع افراد احدہما، ان میں سے ایک کے تمام افراد پر، فبینہما عموم و خصوص مطلقا، تو ان دونوں کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ کالحیوان والانسانی، جیسے کہ حیوان اور انسان کے درمیان نسبت، فیصدق الحیوان علی کل ما یصدق علیہ الانسان، چنانچہ صادق آتا ہے حیوان علی کل ما یصدق علیہ الانسان، اس چیز کے کل پر جس پر انسان صادق آتا ہے، ولا یصدق الانسان علی کل ما یصدق علیہ الحیوان، اور صادق نہیں آتا انسان اس چیز کے کل پر جس پر صادق آتا ہے حیوان، بل علی بعضہ، بلکہ اس کے بعض پر صادق آتا ہے، او لا یصدق شیء منہما علی شیء مما یصدق علیہ الآخر، یا صادق نہیں آئے گا ان دونوں میں سے کوئی، او لا یصدق شیء منہما علی شیء مما یصدق علیہ الآخر، یا صادق نہیں آئے کچھ بھی ان دونوں میں سے اس چیز پر جس پر دوسرا صادق آتا ہے، فہما متباینان، تو ان دونوں کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی، اور ان دونوں کلیوں کو آپس میں متباینان کہا جائے گا۔ کل انسان والفرس، جیسے کہ انسان اور فرس، او یصدق بعض کل واحد منہما علی بعض مما یصدق علیہ الآخر، یا صادق آئے ان میں کا بعض، ان دونوں میں کا بعض، علی بعض ما یصدق علیہ الآخر، اس چیز کے بعض پر جس پر دوسرا صادق آتا ہے، فبینہما عموم و خصوص من وجہ، تو ان دو کلیوں کے درمیان عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ کالابیض والحیوان، جیسے کہ ابیض اور حیوان کے درمیان نسبت، ففی البط یصدق کل منہما، چنانچہ بطخ کے اندر ان میں سے ہر ایک، یعنی ابیض اور حیوان دونوں میں سے ہر ایک صادق آتا ہے، وفی الفیل یصدق الحیوان فقط، اور ہاتھی کے اندر صرف حیوان صادق آتا ہے، وفی الثلج، اور برف کے اندر، والعاجی، اور ہاتھی کے دانت کے اندر، یصدق الابیض فقط، صرف ابیض صادق آتا ہے۔ فہذہ اربع نسب، تو یہ چار نسبتیں ہیں، التساوی والتباین والعموم والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجہ، تساوی، نمبر 2 تباین، نمبر 3 عموم خصوص مطلق، اور نمبر 4 عموم خصوص من وجہ۔
مصنف فرماتے ہیں فاحفظ ذالک، آپ ان کو یاد کر لیجیے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب کلی کی اور جزئی کی تعریف اور کلی کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو یہاں سے دو کلیوں کے درمیان نسبت کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ نے بتلایا کہ دو کلیوں کے درمیان ان چار نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ اب اس کو یعنی ان چار نسبتوں کو تو دلیل حصر کی شکل میں بیان کیا ہے۔ کہہ رہے کہ آپ جب دو کلیوں کو لیں گے اور ان میں غور کریں گے تو ان چار نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نسبت ضرور پائی جائے گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک کلی لیا انسان اور ایک کلی دوسرا ہے ناطق۔ اب جب آپ غور کریں گے ان کے درمیان تو دیکھیں گے کہ تساوی، ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ تساوی والی نسبت ہے۔ تساوی والی نسبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ انسان کے جتنے افراد پر جتنے بھی افراد ہیں ان پر ناطق صادق آ رہا ہے، اور ناطق کے جتنے افراد ہیں ان پر انسان صادق آ رہا ہے۔ تو جن جن چیزوں پر انسان صادق آتا ہے ان چیزوں پر ناطق صادق آ رہا ہے، اور جن جن چیزوں پر ناطق صادق آ رہا ہے ان چیزوں پر انسان صادق آ رہا ہے۔ تو ایسی نسبت کو مناطقہ کی اصطلاح میں تساوی کا نام دیا جاتا ہے، اور ان دونوں کلیوں کو آپس میں متساوی کہا جاتا ہے۔ یا ایسا ہوگا کہ دو کلی ہوں گے اور ان میں سے پہلا کلی دوسرے کی تمام افراد پر صادق آ رہی ہوگی، لیکن دوسرا یعنی دوسری کلی پہلے کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہی ہوگی، تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ جیسے دو کلی لے لیا ہم نے، ایک ہے حیوان اور دوسرا ہے انسان، اور ان کے درمیان جب ہم نے غور کیا تو ہم نے پایا کہ انسان یہ حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا ہے، لیکن حیوان انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے۔ تو جو بھی انسان ہوگا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے، لیکن ہر حیوان کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجیے انسان کے جتنے بھی افراد ہیں، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، جتنے بھی افراد ہیں یہ سب کے سب انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حیوان بھی ہے۔ لیکن حیوان کے جتنے افراد ہیں مثال کے طور پر اس میں انسان بھی ہے، اور حیوان ساحل یعنی گھوڑا بھی ہے، حیوان ناحق یعنی گدھا بھی ہے، تو یہ سب حیوان کے افراد ہیں۔ تو حیوان کے جتنے افراد ہیں مثال کے طور پر حیوان ساحل گھوڑے کو لے لیجیے، شیر کو لے لیجیے، وہ تو انسان تو نہیں ہے۔ تو پہلی کلی دوسرے کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، لیکن دوسری کلی پہلے کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہی ہے بلکہ بعض افراد پر صادق آ رہی ہے، تو ان کو کہا جائے گا عموم خصوص مطلق۔ یا دو کلی ہوں گے اور ان کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی، آپس میں وہ ایک دوسرے کے متباین ہوں گے، یعنی پہلی کلی دوسرے کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی ہوگی اور دوسری کلی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی ہوگی، تو ان دو کلی کو آپس میں متباینان کہا جاتا ہے، اور ان کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے ایک کلی ہے انسان اور دوسری کلی ہے فرس، تو جو انسان ہے وہ گھوڑا نہیں ہو سکتا ہے، جو گھوڑا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی۔ یا چوتھی شکل یہ ہے کہ دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہو، اور عموم خصوص من وجہین کے اندر تین مادے ہوتے ہیں، تین شکلیں بنتی ہیں، جن میں سے ایک شکل کے اندر دونوں کلیوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور باقی دو شکلوں کے اندر دونوں کلیوں کا افتراق ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے کہ ایک کلی ہے ابیض جس کے معنی آتے ہیں سفیدی، اور دوسری کلی ہے حیوان۔
ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ پہلی شکل یا پہلا مادہ جس کے اندر ان دونوں کلیوں کا اجتماع ہوگا وہ ہے سفید رنگ کا جو بطخ ہے۔ بطخ یہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، تو بطخ یہ حیوان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابیض بھی ہے، تو دونوں کلیوں کا کیا ہو گیا؟ اجتماع ہو گیا۔ اس میں جو ہے ابیض اور حیوان دونوں کلی صادق آ رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ہاتھی جو کالے رنگ کے ہاتھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر پہلی کلی یعنی حیوان تو پائی جا رہی ہے لیکن دوسری کلی ابیض نہیں پائی جا رہی ہے، تو یہ پہلا مادہ ہو گیا مادہ افتراق۔ اور برف اور ہاتھی کے دانت یہ ابیض تو ہے لیکن حیوان نہیں ہے، تو یہ دوسرا مادہ افتراق ہو گیا۔ تو اس نسبت کو دو کلیوں کی طرف اس نسبت کو عموم خصوص من وجہ کہا جاتا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں خلاصہ کرتے ہوئے کہ ہم نے جو آپ کو آج کا سبق پڑھایا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دو کلیوں کے درمیان 4 نسبتیں ہوتی ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیجیے، جب آپ منطق کی بڑی کتابیں پڑھیں گے تو یہ سبق آپ کے لیے بہت کام کا ہوگا۔